ہم نے آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے اویس توحید صاحب کہ پاکستان کے چینلز کے اوپر پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اس الیکشن کے اندر، جیسے اراؤنڈ دا ورلڈ ہم یہ انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں. یہ انٹرسٹ آپ کو لگتا ہے کہ ان کچھ زیادہ ہے اس الیکشن میں یا اٹس دا سیم ڈیورنگ ایوری الیکشن؟ نہیں دیکھیے، میرے خیال میں وارن ٹیرر کے اندر مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں آکسفورڈ میں تھا، میری وائف وہاں پہ فیلوشپ پہ تھی نازش، تو ہم لوگ وہیں پہ اوباما کا جب پہلا الیکشن تھا 2008 کا، تو ہم پوری رات وہ الیکشن دیکھ رہے تھے، اور جس ہاؤس شیئر کر رہے تھے، جس کی مائی وائف اینڈ مائی ڈاٹر، تو وہ پوچھ رہی تھی خاتون جو ایک عام آکسفورڈ میں ایک ورکنگ خواتین جو ہوتی ہیں ہاؤس ہولڈ، جو ریئل ٹی وی کے اندر، ریالٹی ٹی وی کے اندر زیادہ انٹرسٹ تھا کہ تم نے میرے ٹی وی کو آکوپائی کیا ہوا ہے، کیوں انٹرسٹ ہے تمہیں اس میں؟ تو ہم نے کہا ہمارے جو ملک ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں اس کا بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے اس الیکشن کے آؤٹ کم میں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ وارن ٹیرر اس وقت تھی اور وہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو اس دفعہ بھی ایسا ہے، اور امریکہ کا یہ ہے کہ کریشن کے بعد سے بھی جو ہے ہمارا ویسٹ کی طرف زیادہ جھکا ہو رہا ہے، امریکہ کی خارجہ پالیسی کا، اور امریکہ کا کسی وجہ پہ بھی اور بلا وجہ بھی بہت زیادہ اس کا ذکر رہتا ہے کہ ایک سپر پاور ہے، اور کہ وہ ہر چیز کر رہا ہے، ایون یونین کاؤنسل کے الیکشن بھی جو ہے کہیں اس کے فیصلے کروا رہا ہے جس میں حقیقت نہیں ہے. لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ ایک سپر پاور ہے، اور اس دفعہ انخلا کے بعد یہ دیکھنا ہے، اور انڈیا کے ساتھ ایک اسٹریٹجک ٹائز جو امریکہ کی بڑھتی ہوئی ہے، اس کے اندر پاکستان کے جو پالیسی میکرز ہیں ان کو یہ دیکھنا ہے کہ اپنا جو ان کے جو خطہ ہے اس کی گلوبل ریلیونس وہ کس طریقے سے اپنی فارن پالیسی کو ری ڈیزائن کرتے ہیں، یا اس کے اندر وہ جو نئی جو بدلتی ہوئی گلوبل جہتیں ہیں ان کو پروتے ہوئے وہ وہاں پہ اپنی جگہ ڈھونڈے اور گلوبل ریلیونس کی، اور نہ کہ کسی حادثے یا کسی بڑے واقعے کا انتظار کرے کہ یہ ہوگا تو پھر سے ایک جیو اسٹریٹجک امپورٹنس بڑھ جائے گی. جیو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، نیوکلیر پاور ہے، 25 کروڑ عوام ہے پاکستان کے، اور وہاں پہ ٹھیک ہے سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی عدم استحکام ہے، جو جنم دیتا ہے کہیں نہ کہیں سیکیورٹی انٹر لنکڈ ہے سیکیورٹی انسٹیبلٹی کے ساتھ بھی. تو ان کو یہ دیکھنا ہے کہ اپنی فارن پالیسی کو وہ ریکیلیبریٹ کس طرح کرتے ہیں، جو بدلتی ہوئی جو ڈائنامکس ہے، گلوبل ڈائنامکس ہے، جس کے اندر یوکرین وار ہے، برکس کا فورم ہے، گلوبل ساؤتھ اگر ہم اس ریجن کو کہنا چاہیں تو اس کے اندر پاکستان کہاں جگہ دیکھ رہا ہے، کیا بیلنس آف پاور شفٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر وہ اپنی گلوبل ریلیونس رکھے گا تو بالکل اس کی اہمیت ہوگی. ہاں اگر بیٹھے ہوئے انتظار کرے گا تو وہ اس کی پھر گلوبل ریلیونس میرے خیال میں ترجیحات جو بڑے ملک ہوتے ہیں یا ہر ملک جو ہوتا ہے اس کے اپنے نیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے مہدیہ، آپ نے بڑے ہمیں انٹرسٹنگلی خواتین کے ایشوز پہ اور دیگر معاملات پہ بتایا. پاکستانی کمیونٹی کے بارے میں بھی بتائیے گا. ایگزیکٹلی پاکستانی کمیونٹی، آپ کو ہنسی آ گئی میرے کوشچن کے اوپر. اوکے، اس پہ پھر ایک بات کہوں گی، بیگاری شادی میں عبداللہ دیوانہ. اچھا، یا پاکستان کو کہہ رہی ہیں، پاکستانی امریکن کمیونٹی کو نہیں کہہ رہی. ہاں اف اینڈ دیٹ پر بات کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں. اور میں کل ایک ٹی وی پہ بات کر رہی تھی اور ایک گیسٹ تھے، امریکہ کی پریمیسز میں ہے آپ ایک دوسرے کے ویو پوائنٹ کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ یہی سٹیبل مائنڈ کی نشانی ہے کہ مجھے آپ کے سوچ کا احترام کرنا، آپ میری سوچ کا احترام کریں. ہم نے بھڑنا کیوں، لڑنا کیوں؟ بٹ یہ تو پرسن ٹو پرسن اسپیسیفک ہے. پاکستان کی سیاست تھوڑا سا لیکن دیکھیے یہ ایسا معاملہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ ابھی بڑی ایک لمبی یہاں پہ شروع ہوگی کہانی، اس کے بعد کہیں جا کر پاکستان کے بارے میں کچھ ڈیسائیڈ ہوگا. واٹ پیپل آر ریلیٹنگ، کین آئی سے دیٹ؟ دیکھیے وہ ایک ریزن ہے، مدعا ہے. یہاں رہنے والے دیسیز، اس میں کوئی دو راہیں نہیں ہے فریحہ، لوگ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ وہ واپس آ کے پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے دوبارہ کام کرے. یہ تاثر ہے، یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. آبویسلی وہاں پہ جو اوورسیز کمیونٹی ہے یا پاکستانی کمیونٹی ہے وہ پری ڈومیننٹلی پی ٹی آئی ہے، اور انہوں نے ایک تاثر یہ بنایا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ میں شاید ان کو کوئی ایز مل جائے. اب یہ ایک تاثر ہے، غلط ہے، کس حد تک ٹھیک ہے اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں، بٹ یہ تاثر ہے، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں بتاتی ہوں یہ تاثر بنا بھی کیسے. اور
دیکھیے ہم سب کو یاد ہے کہ ٹرمپ کے ٹینیور میں عمران خان ٹرمپ سے ملے تھے. Am I right or wrong؟ سبھی جی کو یاد ہوئے گا. پھر میمز بنے تھے کہ ٹرمپ کی وائف از اے بگ فین آف خان، انہوں نے تصویر بنائی. تو ایک ان کا انفلوئنس تھا بائی لوکنگ ایٹ ہز پرسنالٹی. خان صاحب کی کچھ پرسنالٹی بھی ہے. اب لوگ اگر اس سے غصہ کر رہیں گے ان سے ہاتھ جوڑ کے معافی ہے، ایسی بات نہیں ہے. انٹرنیشنل لوگوں کا دماغ ذرا اسٹرانگ ہوتا ہے تو پلیز اس لیول پہ سمجھنے کی کوشش بھی کریں. اف somebody has a good personality، امریکہ میں لوگوں کو عادت ہے کمپلیمنٹ کرنے کی. پاکستان میں تو ہم منہ دبا لیتے ہیں نا، کوئی اچھا لگ رہا ہوتا ہے منتر پڑھ دیتے ہیں بلکہ نہیں، منہ میں. ویسے آپ کا غلط تاثر ہے. آپ کب آئیں گی پاکستان؟ پاکستان میں بھی لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں ہم لوگ. ہر ایک کو لیکن ہم وہ برا بھلا نہیں کہتے. لیکن اور نہیں اگر نہیں نہیں، برا برا بھلا بھلا کہتے کی ہیں تو بات اس نہیں، لیے ہر نہیں کہتے ایک کہ کو برا بھلا کی پرسنالٹی بات اچھی میں نہیں بری کہہ ہے. رہی. ہو سکتا ہے اصل میں کوئی باتیں ایسی ہوں جو ناپسند ہوں سیاست میں. میں اس پہ بات کر رہی ہوں کہ خان صاحب کی پرسنالٹی ان کو اچھی لگی یا ان کا جو بھی انٹریکشن یہ ان کے درمیان تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی پولیٹیکل سٹینڈنگ کی بات نہیں ہو رہی. اب ٹھیک. پاکستانی کہاں ریلیٹ کرے، ان کو کہاں لگ رہا ہے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ اور اف اینڈ دیٹ پہ پہنچتے کہاں آ گئے. ان کو لگتا ہے کہ ٹرمپ پرو ہوں گے عمران خان کے، اور ہاں ہم ایسا چینج لے کے آ سکتے ہیں. ٹرمپ اگر وہ باہر آ جائیں تو وہ فوراً سے خان صاحب کو باہر نکال لیں گے. اور ابھی میں ایک اور ٹی وی پہ سن رہی تھی، لائک وین آئی واز پارٹیسپیٹنگ، تو انہوں نے وہاں پہ ایک اینالسٹ نے کہا کہ انہوں نے کسی امریکن سینیٹر سے بات کی ہے اور ان امریکن سینیٹر نے کہا ہے کہ یس ٹرمپ از لائک دیٹ. اگر جس دن وہ پریزیڈنسی سنبھالیں گے ہو سکتا ہے کہ ان کے کلوزرز، ان کے ڈونرز میں سے جو ان کی کیمپین کے بڑے بڑے ڈونرز ہیں، میں 2-3 لوگوں کو میں جانتی ہوں جو کہ مسلم پاکستانی ہے اینڈ پرو عمران خان ہے، اور انہوں نے بڑا ہیوی فنڈ کیا ہے ٹرمپ کو. تو اوکے، اگر یہ وہ یہ آپ نے دوستانہ ایک ماحول میں ایسی کہہ بات دیں، بتائی خبر ہے. دی آئی ہے، ہوپ یو بریکنگ ریئلائز نیوز کہ دی ہے میں نے فورن آپ کو. فنڈنگ کا ایک پہلے ہی معاملہ چل رہا ہے یہاں پہ. بٹ چلے آپ نے ایک نہ انفارمیشن نہ دی نہ ہے. نہ نہ، یہ دیکھیے آپ اسے پاکستان کے لحاظ سے خبر نہیں، یہاں پہ رہنے والے آپ پاکستانیوں کے اس سے پرسپیکٹو. اگر میں یہاں رہتی ہوں اور میرا ٹرمپ میرے ہمسائے میں رہتا ہے اور ٹرمپ کے ساتھ پریزیڈنٹ بننے سے پہلے میرے کھانے پینے ہیں، اور وہ آج مجھے آ کے کہہ رہا ہے میں مدیحہ سوچ رہا ہوں میں پریزیڈنسی کے لیے جاؤں، تو وڈ یو انکریج می؟ میرا ہمسایہ، میں کہوں گی ہاں ہاں کیوں نہیں، میں کروں گی آپ کو سپورٹ، کیونکہ اس کا میں چینی بھی اس کے گھر سے کبھی لے آتی ہوں گی، ٹھیک دودھ بھی ہے. کبھی سو لے آتی ہوں گی، یو تو ہمارے سینگ کہ ایک تعلقات ہیں. لابنگ ہے اور یہ جو تاثر ہے اس کے اوپر ہاں ایکچوئل تو حقیقت یہ ہے. لابنگ کو بڑا ٹائم لگے گا، بہت ٹائم لگتا ہے ان چیزوں کو. دیکھیے فریحہ، میں اسے بڑا ہی لوگوں کو تسلی دینے کے لیے صرف اتنی سی بات کہوں گی. دیکھیے جب ٹرمپ اگر پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں نا تو وہ پہلے اپنے آپ کو بچائیں گے جو پرائیورٹی پر ہے. انہوں نے کیس کو ڈیل کرنا ہے جس کا ریزلٹ آنے والا ہے جنوری میں. تو ٹھیک. وہ میرے خیال سے اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ سر جوڑ کر اپنے بارے میں سوچیں گے اور اپنی کنٹری کے بارے میں، ادر دین عمران خان کو جیل سے نکلوائیں گے. اوکے چلیں، انٹرسٹنگ. آئی تھنک اویس توحید صاحب اس پہ کامنٹ کرنا ضرور چاہیں گے. بٹ آبویسلی وہ وہاں ایک یو ایس میں بیٹھ کر پرسپیکٹو آپ بھی وہیں پہ ہیں ویسے، بٹ تھوڑا سا فرق پرسپیکٹو ہے جو اس میں ہم مزید بات بھی کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے ایک بہت بڑا تاثر شاید یہ بھی ہے کہ خود کہتی رہی پی ٹی آئی کہ ہمارا مسئلہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہے. تو شاید یہ تاثر اس لیے بھی بنا ہو. وہ کتنا ٹھیک ہے کتنا غلط ہے یہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. پر اویس توحید صاحب، پاکستانی ڈائسپورا کو آپ نے کیا صرف ون سائڈ پہ ہی انکلائن پایا ہے؟ ہاں، مدیحہ نے اچھا ایکسپلین کیا ہے، اور وہ شاید جو ڈائسپورا اس کی جو سوشو کلچرل نوانسز ہیں اس کو شاید اچھی طرح جانتی ہیں، اور میں نہیں جانتا لیکن بہت عرصے سے یہاں پہ رہائش پذیر ہوں گی. میرا جو تھوڑا بہت تاثر ہے، ایک تو یہ کہ وہ صحیح بات کری تھی. یہاں پہ جو فنڈنگ ہے یا ڈونیشن ہے وہ لیجٹ ہے. اگر آپ کا لیجٹ پیسہ ہے، لیجٹ آپ کی منی ہے، تو یو کین ڈونیٹ، بٹ یو ہیو ٹو ڈکلیئر اٹ. تو یہاں پہ پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ وہاں پہ فنڈنگ آپ کو جیسے منع ہو. اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تھا تو وہ You're right. صحیح کہہ رہی تھی. ہاں، اور دوسری بات یہ کہ جو دیکھیں یہ تو اس میں تو جو تھوڑا بہت جو میرا تاثر ہے ڈائسپورا سے، مجھے لگتا ہے کہ being in America, it gives you an opportunity to interact with people from diverse background. And that is the beauty of it, diversity, to be very honest with you, Faria. For example, personal level پہ جو میں نے اگر grow کیا ہے، تو اب اگر میرے گھر پہ کوئی پارٹی ہے، فار ایگزامپل ایک پارٹی تھی، اس میں we were counting and there were 11 nationalities. There were people from 11 nationalities. So that is the beauty of America کہ یہاں پر آپ کو مختلف بیک گراؤنڈ، مختلف الخیال،
लोगों से आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे जो डायस्पोरिक कम्युनिटी है वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा ख्वाबों में, हकीकत में कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ जुड़ी होती है, उसकी सियासत के साथ भी जुड़ी होती है। और अगर उस पैराए में देखें तो जाहिर बात है कि वो ज़्यादा उनका झुकाव, और जैसे आपने प्रीडोमिनेटली कहा, लगता भी यही है कि वो पीटीआई या इमरान खान साहब की तरफ उनका झुकाव है, और वो अपना इन्फ्लुएंस भी करना चाहते हैं, और ये अपने आप जो हर कि एक का हमने हक है। देखा कांग्रेसमैन का जो हाँ, लेटर था या उससे पहले कांग्रेस देखिए रेजोल्यूशन उनकी थी, वी कैन उनका सी द एक एक्टिव अलग इम्पैक्ट। एक अलग डायनेमिक्स है। वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कांग्रेस के मेंबर हैं, और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो सिंधी स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं, या फिर पाकिस्तानी ज़्यादा लोग हैं, या इंडियन अमेरिकन ज़्यादा लोग हैं, तो वो फिर आपको ज़ाहिर बात है कि उनके ख्यालात को भी आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ता है अपने बयानात के अंदर, जहाँ तक मैं समझा हूँ। तो वो भी एक वजह है। लेकिन ज़ाहिर बात है कि उन्होंने लॉबिंग की है। डॉक्टर्स का एक बहुत इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है जो बहुत फाल है, और उसका भी झुकाव लीडिंग जो है वो टुवर्ड्स इमरान खान और पीटीआई की है। और वो ये समझते हैं या ख्वाहिश का इजहार रखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर आएंगे, और माजी में जब उनके बड़ी गर्मजोशी थी दोनों लीडर हजरात के दरमियान, और वो शायद गर्मजोशी वो बरकरार रहेगी। लेकिन मैं मदिया से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि उनकी तरजीहात ज़ाती भी होंगी, ज़ाहिर द लीगल बैटल्स ही इज फेसिंग सो मैनी केसेस, और वो होंगी अगर वो मुंतखब होते हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका की जो तरजीहात है, यूक्रेन की जंग है, मिडल ईस्ट की जंग है, रशिया है, चाइना का इन्फ्लुएंस है, और वो जो इमिग्रेशन के खिलाफ जो मुहिम चलाना चाहते हैं, जिसकी बुनियाद पे वो एक बड़ा उनका एक इंटीग्रल पार्ट रखा है उन्होंने अपने नैरेटिव में, जिसको वो पुश भी कर रहे हैं, पैडल भी कर रहे हैं। तो वो होंगी तरजीहात। और शायद पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ बयान बिल्कुल हो सकते हैं, ये मेरी ज़ाती राय है। लेकिन कोई बहुत रेडिकल किस्म की कोई वो करेंगे फैसला तो मुझे, या एक्ट करेंगे तो मुझे इसके इम्कानात कमी नज़र आते हैं फरिया।